والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد۔ سب سے پہلے میں رب العالمین کا شکر گزار ہوں، محض جس کے فضل و کرم اور توفیق سے آج ایک بہترین نشست کا انعقاد ہوا ہے، اور یہ ایک مبارک مجلس اس حوالے سے کہ الحمدللہ حدیث پر مشتمل جو مختلف خدمات ہوئی ہیں، میں اس کی تفصیل میں آؤں گا۔ اربعین النووی اس کتاب کے حوالے سے ہمارا جمع ہونا یہ واقعی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کی نشر و اشاعت بلا شبہ ایک بابرکت عمل ہے، اور جو اس کوشش میں شب و روز لگاتے ہیں یقیناً وہ بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کی اشاعت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا دی ہے: نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا، پھر جس طرح سنا تھا اس طرح پہنچا دیا۔ تو آج کی مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے جو امت کا جو لگاؤ ہے اس چیز پر یہ دلالت کرتی ہے۔ معزز سامعین، آپ حضرات جو آپ کا قیمتی وقت چھٹیوں کے دن ہوں گے، کہیں پر جمعہ کا دن ہونے کے حوالے سے، یا شام کا وقت اپنے اہل خانہ کے لیے دینے والا وقت، یا کسی بھی مشغلے میں لگانے والا وقت آپ حصول علم کے لیے لگا رہے ہیں، طلب علم کے لیے لگا رہے ہیں، تو ایسے طالبان علوم نبوت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سب سے پہلی خوشخبری تو میں نے آپ کو سنایا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا، پھر جس طرح سنا تھا اس طرح اس کو پہنچا دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ به طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص طلب علم کے راہ میں نکل پڑے، علم کی جستجو میں، سہل اللہ به طریقا الی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس راہ میں نکلنے کے سبب یا جس منزل کی طرف آپ آگے جانا چاہ رہے ہیں، جس سفر کا آپ نے آغاز کیا ہے، اس کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہ ٹھکانہ جنت کہلاتا ہے۔ طلب علم میں نکلنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ معزز و محترم سامعین و سامعات، ایک مبارک سلسلہ انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ، کیونکہ اربعین النوویہ جو ہے ایک لمبے سلسلے کا نام ہے جس کی مبارک کڑی اور شروعات آج ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ 28 احادیث کا گلدستہ تھا، پھر اس کے بعد علامہ نووی نے اسے 40 سے 42 تک پہنچایا، پھر ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پورے 50 کر دیے۔ تو اس طرح بظاہر یہ 40 نووی کی کتاب ہے، لیکن یہ پورے 50 احادیث کا مجموعہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ اس پورے سفر میں احادیث مبارک کا یہ جو پیارا گلدستہ ہے، جو 50 احادیث پر مشتمل ہے، جو دین کا خلاصہ ہے، دین کا نچوڑ ہے، جس پر دین کی بنیاد
اور اساسیات قائم ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں. تو میں چاہوں گا اربعین نووی یا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کچھ کہنے سے پہلے، یا اس کتاب کی اہمیت اور اس کی شرح سے متعلق کچھ کہنے سے پہلے، سب سے پہلے ہم یہ جو گلدستہ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کچھ باتیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے حدیث قرآن کی تشریح کا نام ہے. حدیث قرآن مجید کی وضاحت اور تفسیر کرتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت سے احکامات اجمالی طور پر نازل ہوئے ہیں. نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، لیکن نماز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کب پہنچتا ہے. قرآن مجید میں اجمالاً حج کا حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا، لیکن حج کسے کہتے ہیں، عرفہ کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، منی کیا ہے، ایام تشریق کیا ہے، یہ پوری تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، اس کی شرح آپ کو حدیث میں ملے گی. اسی طرح روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن روزے کے آداب، روزے کن لوگوں پر چھوٹ ہے، روزے نہ رکھنے کی صورت میں فدیہ کیا ہے، سفر کی حالت کے کیا احکام ہے، بیماروں کے کیا مسائل ہیں، یہ پوری تفصیل آپ کو احادیث میں ملتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث قرآن کی تشریح ہے. اور دوسری بات، حدیث شریعت کا دوسرا ماخذ ہے، جو ہمارا سورس ہے، جہاں سے ہم دین لیتے ہیں. سب سے پہلا سورس قرآن مجید جہاں پر ہے، اسی طرح قرآن مجید کے بعد حدیث اسلامی شریعت کا دوسرا اہم ماخذ و مرجع ہے. پھر اسی طرح حدیث نبوی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ ذریعہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے احکامات، ان کی تعلیمات، اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اور جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، اس سے رکنا ہے. تو یہ جو احادیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہمیں سکھاتی ہے. اور چوتھی چیز، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو بیان کرتی ہے، جس سے ہمیں عمل کا صحیح طریقہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال کیسے گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال کیسے گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنوں کے ساتھ کیسا تھا، غیروں کے ساتھ کیسا تھا، قریب اور دور کے رہنے والوں کے ساتھ کیسا تھا، امیر و غریب کے ساتھ کیسا تھا، سرداروں اور فقراء کے ساتھ کیسا تھا، ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھا، معاشرے کے کمزور طبقوں کے ساتھ کیسا تھا، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، فقراء، مساکین، محتاج، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسے اوقات گزارے، اس کی پوری عملی تفسیر آپ کو احادیث میں ملتی ہے. برادران وطن کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسے تھا، وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے تھا، یہ تفصیل آپ کو ملے گی. اسی طرح حدیث میں احکامات کی تفصیل ملتی ہے، باریکیاں ملتی ہیں. اب جب نماز ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، استسقاء کی نماز ہے، استخارہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز ہے، عید کی نماز ہے. تو اس کی تفصیل آپ کو احادیث میں ملے گی. اسی طرح زکوٰۃ، سونے چاندی کی زکوٰۃ، اور جانوروں میں کیا زکوٰۃ ہے، جو
معدن خزانے ملتے ہیں، ان میں کانوں میں کیا زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح جانوروں کے مختلف انواع و اقسام ہیں، ان میں زکوٰۃوں کا کیا معاملہ ہے، جو بزنس کے لیے مال رکھا گیا ہے اس پر، اور جو زمینیں ہم اپنے رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو زمینیں ہم کرائے پر دیے ہوئے ہیں، جو زمینیں ہم سیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے، پوری تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ احادیث میں ملے گی۔ اسی طرح چھٹا نکتہ ہے حلال و حرام کی وضاحت۔ حدیث بہت سے ایسے امور کو واضح کرتی ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو اس کی تفصیل نہیں ملے گی۔ اصولی اور بنیادی باتیں قرآن مجید میں ملیں گی، لیکن اس کی تفصیل آپ کو احادیث میں ملے گی، احکام کی تفصیل پائی جاتی ہے۔ اسی طرح حلال و حرام کی وضاحت کے بعد اخلاق و آداب کی تعلیم ملتی ہے کہ حدیث انسان کو بہترین اخلاق و معاشرتی آداب سکھاتے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تمہارے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں چھوٹوں کا احترام نہ کرے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو بزنس میں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ کو احادیث میں اخلاقی رہنمائی ملتی ہے۔ اسی طرح آٹھواں نکتہ ہے دین کی تکمیل۔ حدیث کے بغیر دین مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک آپ لوگ اس پر کاربند ہوں گے اس وقت تک گمراہی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے ہمیں دین کے مکمل ہونے کا تصور دیتی ہے۔ حدیث کے بغیر دین مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح صحابہ و سلف کا طریقہ، صحابہ اکرام اور سلف صالحین نے حدیث کو مضبوطی سے تھاما اور اس پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس قدر انہوں نے اہمیت دی کہ انہوں نے اپنے جبڑوں سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس طرح تھاما کہ امت کے لیے وہ مشعل راہ بن گئی۔ اور آخری نکتہ یہ ہے کہ احادیث پر عمل کرنا حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ قرآن کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات کی عمل پیرا کرنے کی، عمل پیرا ہونے کے مترادف ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی سنت اور حدیث کی پیروی میں ہے۔ معزز سامعین، اب ہم جس مبارک کتاب کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اسے اربعین النوویہ کہتے ہیں۔ اربعین النوویہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے، جو منفرد کتاب ہے، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ جمع و تدوین حدیث کے سلسلے میں اہل علم نے اربعین کی مناسبت سے 40 احادیث کے متعدد مجموعے مرتب کیے۔ مثلا ایک مجموعہ ہے ہدیۃ المسلمین، جس کو قریب کے معاصر عالم حافظ زبیر علی زید رحمہ اللہ نے اکٹھا کیا، نماز کے بارے میں 40 احادیث اکٹھا کیے۔ اسی طرح کتاب الاربعین فی الحث علی الجہاد، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کی ترجمانی محدث العصر حافظ زبیر علی زئی نے کی، کہ 40 ایسے احادیث جو اللہ کے راہ میں فتوحات میں نکلنے کے حوالے سے جو فضیلتیں ہیں اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، کہ مورخین اور تذکرہ نگاروں نے 40 کے حوالے سے 40 احادیث کی جو ترتیب ہے اس حوالے سے اس میدان میں سب سے پہلا نام اگر کسی کا آتا ہے تو وہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سمجھیے احادیث کا مجموعہ سب سے پہلے جس کو مقبولیت ملی
40 احادیث کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ میں یہاں بتلانا چاہوں گا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بہت سے اہل علم نے الحمدللہ جنہوں نے 40 کے نام سے بہت سے سلسلے شروع کیے، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، میں بتاؤں۔ سب سے پہلے علامہ عبداللہ ابن المبارک نے 40 احادیث کا مجموعہ اکٹھا کیا، پھر محمد بن اسلم الطوسی نے 40 احادیث کا مجموعہ اکٹھا کیا، حسن بن سفیان النسوی، ابو بکر العاجری، اور اسی طرح ابو بکر محمد ابن ابراہیم الاصفہانی، دارقطنی، حاکم، اور اسی طرح ابو نعیم، ابو عبد الرحمن السلمی، ابو سعید المالنی، ابو عثمان الصابونی، اور اسی طرح عبداللہ بن محمد الانصاری اور ابو بکر البیہقی۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے 40 احادیث کا مجموعہ اکٹھا کیا۔ اب میں اس سلسلے میں اصل جو اس کی جو فضیلت ہے، کیونکہ میں اس حدیث کا ذکر کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ وہ ضعیف حدیث ہے کہ 40 احادیث کے اکٹھا کرنے پر بہت سے احادیث آئی ہیں جس میں 40 احادیث کے اکٹھا کرنے کی خاص فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، گرچہ فضائل اعمال کے باب میں ضعیف حدیث کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کچھ علماء اس کے جواز کی اجازت دیتے ہیں، لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف فضائل کے باب میں ضعیف احادیث کا سہارا نہیں لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو 40 احادیث جمع کرے اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن وہ جتنے بھی احادیث ہیں ان پر کلام ہے، ضعف کا حکم ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا خیال نہیں رکھا کہ فضائل کے باب میں ضعیف بھی اکٹھا کریں تو چلے گا، اس حوالے سے میں نے 40 احادیث اکٹھا نہیں کی، بلکہ میرے 40 چہل احادیث کو اکٹھا کرنے کا جو عظیم مقصد ہے وہ 2 مقصد انہوں نے بتلائے۔ یہ بہت ہی پتے کی بات ہے جو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اپنے پیش نظر یہ بات رکھی کہ لیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام جب 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام حجۃ الوداع میں اکٹھا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے درخواست کی کہ تم میرے پیغام کو جو یہاں حاضر ہیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں۔ تو اس غرض سے 40 احادیث کے اکٹھا کرنے والی فضیلت کو میں نے بنیاد نہیں بنایا، بلکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو دلیل بنایا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں حاضر ہے غائب تک بات کو پہنچا دے، جس کے پاس صحیح احادیث کا علم ہے وہ دوسروں تک اس بات کو پہنچا دے۔ تو اس حوالے سے میں نے اس 40 احادیث کو اکٹھا کیا۔ پھر یہاں پر ایک دوسری بات علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بات جس نے مجھے احادیث کو اکٹھا کرنے پر ابھارا وہ ہے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فاداها كما سمعها۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد کیا اور اس کو ہو بہو دوسروں تک پہنچایا۔ اس حدیث نے مجھے ابھارا کہ میں ایسے احادیث کو اکٹھا کروں۔ اس سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ الگ الگ ابواب میں، الگ الگ فضائل میں، الگ الگ موضوعات پہ لوگ اکٹھا کرتے تھے، تو میری خواہش ہوئی کہ میں 40 احادیث کو جو اکٹھا کروں وہ اسلام کے قواعد ہوں، دین کی بنیاد ہو، ہمارے اسلام کا مدار اور دین کے مبادی اور اساسیات کی بنیاد جن احادیث پر ہو ان کو اکٹھا کرنے کی میری خواہش ہوئی۔ ایسے احادیث جو دین نصف الاسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، کچھ احادیث جس کو ثلث الاسلام کہا گیا،
اس طرح کے جو فضائل بتائے گئے، تو آپ نے کوشش کی کہ ان احادیث کو اکٹھا کرے. اور انہوں نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث میں کوشش کی کہ تقریباً صحیح احادیث کو اس میں اکٹھا کریں. ایک بڑی تعداد متفق علیہ احادیث کو انہوں نے لیا، اور بہت سے ایسے احادیث جو جامع اور سنن میں پائی جاتی ہیں ان کو لیا، تاکہ جن احادیث کو اکٹھا کر رہے ہیں اس پر ملاحظات نہ ہوں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسی احادیث ہیں جس پر تھوڑا بہت اہل علم نے جرح و تعدیل سے کام لیا ہے. میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس مبارک سلسلے کی شروعات عبداللہ ابن مبارک نے کی تھی. پھر اس کے بعد ایک لمبی فہرست علماء کرام کی، لمبی فہرست، جنہوں نے مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، مغربی رحمۃ اللہ علیہ، الاربلی، اور اسی طرح مالکی، اندلسی، میں صرف نسبتیں بتا رہا ہوں. بڑی تعداد ہے اہل علم کی جنہوں نے 40 احادیث کو اکٹھا کیے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 40 احادیث اکٹھا کرنے کی جو فضیلت ہے اس میں ان کا ذکر ہو. لیکن جو اہمیت، جو مقام، جو رتبہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 النووی کو ملا، شاید ہی وہ مقام اور رتبہ کسی اور کتاب کو ملا ہو. الحمدللہ انہوں نے اس کتاب میں صحیح اور حسن احادیث کو اکٹھا کیا ہے. تو معزز سامعین، ہم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 کی اہمیت کے حوالے سے دو چند باتیں آپ کو بتاتے چلتے ہیں. دیکھیے، کچھ علماء ہیں جنہوں نے دین کے اصول پر 40 احادیث کو اکٹھا کیا. کچھ علماء ہیں جنہوں نے دین کے فروعات پر 40 احادیث کو اکٹھا کیا. کچھ علماء ہیں جنہوں نے زہد و تقوی سے متعلق 40 احادیث کو اکٹھا کیا. کچھ علماء نے آداب سے متعلق 40 احادیث کو اکٹھا کیا، اور کچھ علماء نے جہاد کے فضائل سے متعلق 40 احادیث کو اکٹھا کیا. کچھ علماء نے خطبوں کی اہمیت کے حوالے سے انہوں نے احادیث کو اکٹھا کیا. یہ تمام جن علماء نے ان گلدستہ احادیث کو مختلف موضوعات پر اکٹھا کیا، یہ سب نیک کام ہیں، ان کے اچھے مقاصد ہیں. اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میرے جو منتخب 40 احادیث ہوں ان تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہوں. بیک وقت وہ دین کے اصول، دین کے فروع، آداب اور جہاد اور اسی طرح زہد و تقوی سب پر احاطہ کریں. ایسے احادیث کو انہوں نے جمع کیا. اس میں تقریباً 12 ایسے احادیث ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. 12 احادیث، اور جن روایتوں کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے وہ تقریباً 13 روایتیں ہیں جس کو صرف امام مسلم نے روایت کی ہیں. اور ان 40 احادیث میں بقیہ جو روایتیں ہیں 12 متفق علیہ ہیں. جب ہم متفق علیہ کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم، اور امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں میں سب سے افضل، اس میں ایک اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. اس کے باوجود جو اصح کتاب بعد کتاب اللہ جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کے مجموع 12 احادیث، اور امام مسلم کے صرف جنہوں نے امام مسلم نے روایت کی ہے وہ کل 13 احادیث. اور بقیہ جو روایتیں ہیں سنن سے، مثلا ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی اور بیہقی وغیرہ کی روایتوں کو ملا کر یہ 40 احادیث کا مجموعہ ہوتا ہے. میں نے جو روایت کا ذکر و الفاظ یہ ہیں جس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اہل علم نے بہت سی کتابیں لکھی. وہ حدیث کے الفاظ ہیں: من حفظ على امتی 40 حدیثا من امر دینها بعثه اللہ یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء. اس حدیث پر گرچہ کے کلام ہے تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی بنیاد پر 40 احادیث کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے 2 احادیث کو بنیاد بنایا. پہلی حدیث لیبلغ الشاہد منکم الغائب،
کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غائب تک میری بات کو پہنچا دے. اور دوسری روایت میں نے جو مشہور روایت نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فاداها كما سمعها، جس کا ترجمہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ اس شخص کو اللہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد کیا اور اسے کما حقہ لوگوں تک پہنچایا. اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے بڑی پتے کی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر اس شخص کو جو آخرت کا راغب ہو، اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ جو 40 احادیث ہیں اس کی معلومات حاصل کرے، کیونکہ یہ جو احادیث ہیں یہ شریعت کے اہم مہمات، اہم مسائل کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ابھارنے والی احادیث ہیں. تو اس کلمات کے ساتھ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنا مقدمہ ختم کرتے ہیں. معزز سامعین و سامعات، انسان کی زندگی کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنے عمر عزیز کے قیمتی لمحات کو صرف کرے. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے معتبر تفسیروں کا مطالعہ اور احادیث کے فہم اور ان کے تشریحات کو دیکھنا ضروری ہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے متعدد عناوین پر مرتب کیے گئے ہیں. جب ہم احادیث کی بات کرتے ہیں تو کچھ اس میں جوامع ہیں، جامع الترمذی کہتے ہیں، کچھ اس میں سنن ہیں، سنن نسائی، کچھ اس میں مسند ہیں، مسند احمد، مستدرک حاکم، جز، مستخرج. یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس ایک ایک کلمے کی ہم شرح کریں گے، کیونکہ آج پہلا لیکچر ہے تو تفصیل اور گہرائی کے بجائے ہم عمومی باتیں لیتے ہیں تاکہ آج جو مجلس میں شریک طلباء و طالبات ہیں وہ آگے بھی جڑی رہیں. تو جس طرح احادیث کو الگ الگ عناوین دیے گئے، میں نے کیا بتلایا؟ جامع، سنن، مسند، مستدرک، جز، مستخرج. اسی طرح انہی عناوین میں سے ایک عنوان ہے 40. اس عنوان کے تحت 40 ایسے احادیث کو اکٹھا کیا جاتا ہے جو کسی ایک باب پر مشتمل ہو، صدقات کی فضیلت پر، جہاد کی فضیلت پر، نماز کی فضیلت پر، وغیرہ وغیرہ، جس کا ایک ہی موضوع پر دلالت کرتے ہوں، یا 40 ایسی احادیث ہوں جو جوامع الکلم کہلاتی ہوں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زیر نظر ہمارے سامنے آج یہ جو کتاب ہے، یہ سب سے عظیم اور ایسے احادیث جو دین کے قواعد، کلیات اور جس پر دین کی بنیادیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ حدیث دین کی چوتھائی ہے، دین کی تہائی ہے، آدھے اسلام کی نمائندگی کرتی ہے. ایسے احادیث کے مجموعے کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اکٹھا کیا. اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسے علماء اور عوام ہر دو طبقے کے پاس یہ کتاب یکساں مقبولیت اور اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ مؤلف کے اخلاص کا نتیجہ اور برکت ہے کہ یقین مانے کہ جو لوگوں کے پاس اللہ کے پاس جو مقبولیت کا جو معیار ہے وہ انسان کی خواہش، تمناؤں اور اس کی امیدوں سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے جہد و مشقت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. فارسی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، ای سعادت بزور بازو نیست. یہ جو مقبولیت ہے لوگوں کے پاس، جیسے کچھ کتابیں میں آپ کو بتلاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے حسن المسلم، کتنے لوگوں نے اس کتاب کا نام سنا ہے؟ حسن المسلم یہ ایسے دعاؤں کی کتاب کے مجموعے کا نام ہے جو آج، اس چیز کو غور سے سنیں،
پورے 150 لینگویجز میں یہ موجود ہے. حسن المسلم پورے 150 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اس کتاب کو اللہ نے کس قدر مقبولیت دی. اسی طرح 40 النوویہ، ہزار یعنی لاکھوں کروڑوں نسخے اس کے تقسیم کیے جاتے ہیں، 100 زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر عام و خاص کے پاس اس کی اہمیت ہے. اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے الاذکار. الاذکار یہ کتاب کو بھی اللہ نے بڑی مقبولیت دی. جو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اذکار ہے، اس پر بھی اہل علم نے خوب لکھا، خوب شرح کی. اور اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے المنہاج. المنہاج یہ صحیح بخاری کی شرح ہے. جس طرح فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، منہاج صحیح مسلم کی شرح ہے. صحیح مسلم کی شرح ہے جس کو اللہ نے بڑی مقبولیت دی. اور خاص کر کے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھے ہیں، جو باریکیاں ہیں، جو سیاغہ ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کوشش ہے منہاج، جو کہ صحیح مسلم کی شرح ہے. تو ہم اب آگے آئیں گے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کون ہیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کون ہیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی تصانیف ہیں. الگ الگ موضوعات پر انشاءاللہ آئیں گے. میں یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ علامہ نووی کی جو تصنیف ہے 40 نووی، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ علامہ نووی کے جو استاذ تھے ابن الصلاح، علامہ نووی کے استاذ ابن الصلاح، انہوں نے الاحادیث الکلیہ، احادیث الکلیہ کے نام سے انہوں نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 26 احادیث املا کروائی. 26 احادیث املا کروائی جن پر دین کی بنیادیں قائم ہیں. تو یہ سب سے پہلے فکرہ اور املا علامہ ابن الصلاح نے کیا تھا، جو 26 احادیث کا مجموعہ تھا. پھر اس کے بعد 26 احادیث پر علامہ نووی نے اضافہ کیا پورے 16 احادیث کا، تو ہو گئی 42. شاید میں نے پہلے 40 بتایا، نہیں 42. علامہ نووی نے 26 سے جو ابن الصلاح نے املا کروایا تھا الاحادیث الکلیہ کے نام سے، اسے 42 احادیث کو مکمل کیا علامہ نووی نے. پھر اس کے بعد علامہ ابن رجب الحنبلی نے مزید 8 احادیث کا اضافہ کیا، تب جا کر یہ کتاب بن گئی 40 نووی سے 50 کا مجموعہ. آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے ابن صلاح نے 26 احادیث اکٹھا کی، اور انہی احادیث، کیونکہ ان کا فکرہ یہ تھا کہ ایسے احادیث کو لیا جائے جو صحیح ہوں، مستند ہوں، اور دین کی بنیادوں پر دلالت کرے، دین کے اساس پر دلالت کرے. تو 42 احادیث کو علامہ نووی نے پہنچایا. پھر اس کے بعد 50 احادیث تک علامہ ابن رجب الحنبلی نے پہنچایا. اب میں یہاں آپ کے سامنے ایک لمبی فہرست ہے، تقریباً میرے سامنے علامہ نووی کی 40 النووی کی جو انہوں نے شرح کی ہے، تقریباً 28 کتابوں کے نام ہیں جو سلف ہمارے بزرگان دین نے 40 نووی کی شرح کی تھی. 28 کتابوں کے نام ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ اہم کتابوں کے نام آپ اسے یاد کر لیں. سب سے پہلی کتاب علامہ نووی کی جو مشہور شرح ہے وہ ہے تفتزانی کی شرح. علامہ نووی کی جو شرح ہے وہ تفتزانی کی، سعد الدین مسعود بن عمر التفتزانی، یہ پہلی شرح ہے. اور دوسری شرح ہے ابن دقیق العید کی. سب شرح الاربعین النوویہ کے نام سے ہے یا اسی سے ملتے جلتے ہیں. تو آپ ایک شرح یاد رکھیں، ابن دقیق العید، علامہ ابن دقیق العید کی شرح 40 نووی کی، یہ سب سے پہلی شرح. اور دوسری شرح علامہ نجم الدین الطوفی الحنبلی. الطوفی الحنبلی
یہ دوسری شرح، اور تیسری شرح سعد الدین التفتزانی کی تیسری شرح، اور اسی طرح ابن رجب الحنبلی کی جامع العلوم کے نام سے، جس میں انہوں نے 50 مکمل کیے، ابن رجب کی پانچویں شرح ابن رجب کی، اور اسی طرح ہمارے سامنے ابن حجر الحیثمی کی الفتح المبین کے نام سے ایک شرح ہے، اور اسی طرح الجواہر البہیہ، یہ علامہ سالم الشبشری کی۔ تو میں چاہوں گا کہ زیادہ شروحات میں آپ پریشان نہ ہوں، ایک شرح یاد رکھ سکتے ہیں، علامہ حیات سندھی کی ایک شرح ہے، جو محمد حیات سندھی بہت بڑے عالم ہیں، ان کی شرح، یہ 5-6 شرح آپ یاد کر لیں کافی ہے، اور معاصرین میں بھی بہت سے لوگوں نے شرح لکھی ہے، اب پورے شروحات کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی شرح ابن دقیق العید کی شرح ہے، اور دوسری شرح علامہ طوفی الحنبلی، نجم الدین الطوفی الحنبلی کی شرح، اور تیسری شرح جامع العلوم والحکم ابن رجب الحنبلی کی شرح، اور اسی طرح الفتح المبین، یہ ابن حجر الحیثمی کی، جو کہ مکی بھی ہیں، ابن حجر حیثمی المکی، اور ایک شرح ہے علامہ محمد حیات السندھی کی۔ ان شروحات پر اکتفا کریں، کافی ہے، یہ اہم شروحات ہیں جسے علامہ نووی کے کتاب کی مختلف علماء نے عربی میں شرح کی۔ اب ہمارے پاس کچھ شروحات اردو میں بھی ہیں، تو ان کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ اہم جو اردو میں شروحات ہیں، سب سے پہلی 40 نووی کی پہلی شرح ہے پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی کی، پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی کی، اور دوسری شرح ہے ظفر اقبال، پروفیسر ظفر اقبال کی یہ دوسری شرح ہے۔ جو پہلی شرح ہے سعید مجتبیٰ سعیدی کی، یہ دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے، اور دوسری شرح ظفر اسلام صاحب کی جو شرح ہے وہ مکتبہ نعمانی کتب خانہ لاہور سے چھپی ہے، اور تیسری شرح امیر الدین مہر کی ہے جو کہ لاہور سے چھپی ہے، اور چوتھی شرح محمد اقبال کی ہے جو کہ لاہور ہی سے چھپی ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 631 کی ہے، 631، اور وفات 676 ہجری کی ہے، 676، تو تقریباً کتنے سال بن رہے ہیں؟ 31، 41، 51، 61، 71 اور 5 سال، یعنی تقریباً سمجھیے 50 بھی مکمل نہیں ہو رہے، اتنی مختصر عمر میں انہوں نے وفات پائی، اور انہوں نے امت کو کس قدر قیمتی کتابیں اذکار کی شکل میں، منہاج کی شکل میں، اور اسی طرح جو مشہور کتاب 40 النووی کی شکل میں انہوں نے دی، یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے کہ ان کی مختصر مدت کے باوجود انہوں نے بہت قیمتی کتابیں امت کو سرمایہ کے طور پر دے کر گئے۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالے سے کہ ان کی عمر کی برکت کے حوالے سے مجھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو ان کی عمر صرف 31 سال تھی، 31 ایئر، لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے جو بڑے بڑے عظیم کام انجام دیے، بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑے بڑے فیصلے لیے، ان کے کہنے پر پورے کے پورے قبیلے اسلام میں داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان تاریخی فیصلہ انہوں نے کیا، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے سعد، تم نے جو فیصلہ سنایا
یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے ساتوں آسمان میں کیا تھا. اس فیصلے کو تم نے ہمارے اور یہودی، میری مراد بنو قریظہ جو قبیلہ تھا، ان کی خیانتیں جو ہوئی تھی اس کے خلاف آپ نے فیصلہ سنایا. اور اس کے بعد ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے. پہلی بار تاریخ انسانیت میں آسمان سے زمین پر فرشتے نازل ہوئے کسی کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد کے جنازے میں جلدی کرو، ورنہ تم سے پہلے فرشتے پہنچ جائیں گے. بہرکیف یہ سعد بن معاذ تھے، 31 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے. 2 سال بعد بدر، 3 سال بعد احد، 5 سال بعد خندق، اور خندق میں وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی. 5 سال کی اس مختصر مدت میں انہوں نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی 5 سال میں کس قدر برکت تھی. ایسا انہوں نے کیا کام کیا کہ 5 سال 31 میں اسلام قبول کرتے ہیں اور 37 میں وفات ہوتی ہے. اس 5 سے 6 سال کی مدت میں کیسے عظیم کارنامے انجام دیے، اسی کے نقش قدم پر ہمارے سامنے، انہی کے نقش قدم پر ہمیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بطور مثال ملتی ہے کہ کس طرح انہوں نے مختصر مدت میں کتنی بڑی خدمت کی، کتنا ایک مثالی کام کر کے گئے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو. تو پھر اسی طرح معزز سامعین، میں بھی آپ کے سامنے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے شروحات میں نے بیان کیے ہیں. اب میں چاہوں گا آپ کے سامنے کچھ ان کے تصانیف بیان کروں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہم کتابیں ہیں، علوم قرآن میں ایک کتاب آپ لکھ لیں، التبیان فی آداب حملۃ القرآن. یہ بہت اہم کتاب ہے، التبیان فی آداب حملۃ القرآن. قرآن مجید کے حفاظ کے حوالے سے بہترین ایک کتاب ہے کہ صاحب قرآن، حافظ قرآن کے کیا آداب ہونے چاہیے اس پر. یہ علوم قرآن سے متعلق. علوم حدیث میں تو 2-3 کتابیں تو میں نے بتا دی، بلکہ چوتھی کتاب جو سب سے اہم کتاب تھی وہ چھوٹ گئی. کوئی بتا سکتے ہیں؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے عظیم کتاب، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس وقت دنیا میں اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس کتاب کا ذکر میں بھول گیا تھا. میں نے آپ کے سامنے منہاج فی شرح صحیح مسلم کا ذکر کیا، اور اذکار کا میں نے ذکر کیا، الاذکار المنتخبہ من کلام سید الابرار. پھر اسی طرح 40 النوویہ کا ذکر کیا. ایک اہم ترین کتاب شاید کسی نے ٹیکسٹ میسج میں بتا دیا، ریاض الصالحین. ریاض الصالحین جو دنیا کے مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہے اور بہت ہی عظیم کتاب ہے ریاض الصالحین. تو معزز سامعین، الحمدللہ یہ بہت اہم کتاب ہے. اسی طرح ایک اور 2 احادیث پر لکھی ہوئی کتابوں کے نام آپ سن لیجئے. ارشاد طلاب الحقائق الى معرفت سنن خیر الخلائق، یہ بھی حدیث اور اصول حدیث پر ان کی کتاب ہے. ارشاد طلاب الحقائق الى معرفت سنن خیر الخلائق، ایک پیاری کتاب ہے. اور اسی طرح ایک اہم کتاب ہے التقریب والتیسیر. التقریب والتیسیر، یہ بھی ایک حدیث پر بہترین کتاب ہے ان کی. اور ایک ہے التلخیص، صحیح بخاری کی ایک شرح انہوں نے لکھی ہے التلخیص کے نام سے. اور اسی طرح انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الایجاز فی شرح سنن ابی داود. الایجاز فی شرح سنن ابی داود السجستانی. یہ کتابیں علوم حدیث میں لکھی گئی ہیں. علوم قرآن میں نے بتایا التبیان فی آداب حملۃ القرآن. اب اسی طرح بہت سی کتابیں ہیں، ہمیں ابھی اس کی تفصیل نہیں چاہیے، صرف کچھ کتابیں جو آپ ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں. تو ایک موضوع ہے فقہ پر جو ان کی کتابیں ہیں، ان میں ایک اہم ترین کتاب ہے روضۃ الطالبین. یہ ان کی بہت اہم کتاب ہے
روضۃ الطالبین، روضۃ الطالبین کی اہم کتاب ہے فقہ میں. اسی طرح منہاج الطالبین فقہ شافی پہ لکھی گئی کتاب ہے یہ. روضۃ الطالبین جو ہے الشرح الکبیر، امام رافعی جو ہے شافی بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب الشرح الکبیر کی سمجھو تفسیر ہے روضۃ الطالبین. منہاج الطالبین یہ بھی فقہ شافی میں رافعی کی ایک کتاب ہے المحرر، اس کتاب کی شرح ہے منہاج الطالبین. اسی طرح حج اور عمرے سے متعلق ان کی کتاب ہے الایضاح فی المناسک، الایضاح فی المناسک. تو معزز سامعین، یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اہم ترین کتابیں تھیں. یہاں پر ہم ایک ٹاپک اور بڑھا سکتے ہیں کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی ہوئی کچھ کتابیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی ہوئی کچھ کتابیں. اس میں سب سے پہلی کتاب ہے تحفۃ الطالبین فی ترجمۃ الامام النووی لابن العطار. تحفۃ الطالبین، تحفۃ الطالبین، آواز آ رہی ہے؟ تحفۃ الطالبین جی فی شیخ، ترجمۃ آ رہی الامام آ رہی. النووی. تحفۃ الطالبین فی ترجمۃ الامام النووی ابن عطار کی کتاب ہے. اور اسی طرح علامہ نووی کی فضیلت پر ایک کتاب ہے المنہل العذب الروی فی ترجمۃ کتب الاولیاء النووی. یہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اگر آپ اس کو المنہل العذب کے نام سے یاد کر لیں کافی ہے. جس طرح پہلی کتاب ابن عطار کی آپ اسے تحفۃ الطالبین کے نام سے یاد کر لیں کافی ہے. اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے المنہاج السوی فی ترجمۃ الامام النووی. یہ بھی ایک اہم کتاب ہے. اور آخری 2-3 کتابیں ہیں وہ بھی آپ لکھ لیجئے. الامام النووی شیخ الاسلام والمسلمین کے نام سے ایک کتاب ہے، اور تذکرۃ الحفاظ و تاریخ الاسلام، اس میں بھی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی حیات و خدمات پر علامہ ذہبی بھی نے لکھا ہے. اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفصیل سے لکھا ہے. اور طبقات الشافعیہ میں علامہ سبکی نے بھی کافی ان کا ذکر خیر کیا ہے. اب ہمارے سامنے کچھ بنیادی معلومات تاکہ آج کے موضوع کو ہم سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں. دیکھیے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مکمل نام ہے یحییٰ بن شرف النووی. النوا یہ شہر کا نام ہے، اور ان کی پیدائش ہے 631 اور وفات ہے ہجری کے حساب سے 631 اور وفات 676. تو کتنے سال ہو گئے؟ ان کی عمر کتنی ہو گئی؟ کون بتائیں گے؟ 631 سے 676 تک کتنی عمر بن گئی؟ 45 یا 47 بالضبط؟ میں سمجھتا ہوں 45 ان کی عمر ہے. 54 سال یعنی یہ جو مختصر عمر میں ان کے جو کارنامے ہیں، نہیں وہ آپ چھوڑ دیں، کتابوں میں لکھی ہوئی آپ چھوڑ دیں. یہ ہجری کی تاریخ آپ یاد کر لیں، 631 سے 676 یعنی 45 سال کی عمر. اس 45 سال کی عمر میں امت کو انہوں نے اس طرح ذخیرے، خزانے، علمی جواہرات دیے ہیں ماشاءاللہ کہ آج بھی امت اہل علم، طلبۃ العلم ان کی کتابوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے اخلاص کا نتیجہ. اچھا، ان کی جو کنیت تھی وہ ابو زکریہ، یحییٰ نام تھا تو ان کے بیٹے کا نام زکریہ، تو وہ ابو زکریہ تھے. اور نووی، نوا یہ شہر کی طرف. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کچھ چیزیں نوٹ بھی کر رہے ہیں کہ صرف سن رہے ہیں؟ نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آج پہلا شیخ لیکچر السلام تھا، میں علیکم. کہنا. وعلیکم السلام نہیں، ورحمۃ وہ اللہ. سب لوگ کو میں میوٹ کیا ہوں تو انشاءاللہ اچھا، نوٹ کرتے ہوں گے. بارک میوٹ اللہ پہ رکھا فیکم، ہوں بارک جو اللہ، تھوڑے بارک اللہ تھوڑے فیکم یا اخی انشاءاللہ. الحبیب.
کوشش کریں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو نوٹ بھی کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو 50 احادیث 40 نوویہ، گرچہ کہ 40 ہے 40، لیکن جیسا کہ میں نے بار بار تفصیلاً بتایا کہ کل 50 احادیث پر انشاءاللہ ہمارا دراسہ ہوگا، تو کوشش کریں کہ ان باتوں کو نوٹ کریں. اور واللہ 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 اس کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس نیت سے ہم پڑھیں اور سنیں کہ انشاءاللہ یہ 50 احادیث کو ہم یاد کریں گے انشاءاللہ، اس نیت سے انشاءاللہ، اور صرف حفظاً نہیں، عملاً، امتثالاً، تطبیقاً ان احادیث میں جو تعلیمات ہیں اس پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت تھی کہ وہ بچپن میں لہو و لعب، کھیل کود، ورنہ بچپن کی عمر جو ہے نا کھیل کودنے کی ہوتی ہے، تو ابتدا ہی سے وہ کنارہ کشی اختیار کیے اور کھیل کود لہو و لعب میں کبھی نہیں پڑے ہیں وہ. اور اپنی ان کا جو علاقہ تھا، حوران نامی جو قریہ ہے، حوران نامی قریے میں ایک چھوٹی سی بستی ہے نوا، جو شام، سیریا جو ہے پریزنٹ، اس خطے سے آپ کا تعلق ہے. اور علم کے حصول میں ان کی قربانیاں بہت ہیں، اور یہ دمشق کی طرف منتقل ہوئے اور وہاں پر مدرسۃ الرواحیہ میں وہ جڑ گئے، اور وہاں کے بہت کبار علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور ان کا جو مقام ہے فقہ شافعیہ میں امامت کا درجہ ہے، فقہ شافعیہ میں امامت کا درجہ ہے. اور اسی طرح علماء حدیث میں کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور جو دقت، زہد، تقوی اور تحقیق کے لیے معروف ہیں، علماء اور طلباء کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ان کے مشہور کتابوں کے حوالے سے تو آپ نے کافی کتابیں ماشاءاللہ یاد کر لی ہیں، 40 نووی، ریاض الصالحین، اذکار، منہاج، روضۃ الطالبین، وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہم صفات تھی، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، اور طلب علم میں مجتہد تھے، امر بالمعروف کو انہوں نے لازم پکڑا. تو بہرکیف آج کا لیکچر ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ ایک لمبا سلسلہ ہے. اگلے سبق میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور 40 نوویہ سے متعلق دو چند باتیں اگر کچھ اہم چھوٹ گئی ہوں تو اس کو بیان کریں گے، اور بلا تاخیر ہمارا جو موضوع ہے احادیث کی شرح میں داخل ہوں گے. انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے انشاءاللہ شروعات ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اور آپ پوری کوشش کریں گے جو جو احادیث پڑھائی جائیں گی اس کو یاد کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کی تعلیمات کو عام کرنا، اس کی ہم کوشش کریں گے. فجزاکم اللہ خیراً و شکراً. میں اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد IGEOC کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے طلبۃ العلم کی پیاس بجھانے کے لیے احادیث کی حقیقی معنوں میں آج کے زمانے میں اس کا تعارف لوگوں تک کروانا، لوگوں تک پہنچانا، اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو شرف قبولیت کا درجہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور یہ جو دورہ شروع ہوا ہے اسے پائے تکمیل تک محض اپنے فضل و کرم سے پہنچائے. فجزاکم اللہ خیراً و شکراً، و صلی اللہ تعالیٰ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.